امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن اس میں جو غور طلب بات ہے یا اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایران کی سیاسی حکومت کے سربراہ یعنی صدر کو دعوت دیتے، انہوں نے براہ راست آیت اللہ خامنائی کو دی ہے، جو سپریم لیڈر بھی ہیں اور ایران کے رہبر اعلیٰ بھی ہیں۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اصل طاقت ایران کی آیت اللہ خامنائی کے پاس ہے، اور انہی کا حکم چلتا ہے، چاہے وہ صدر ہوں، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہر حکم کے اوپر ان کا حکم جو ہے وہ برتر ہے۔ اس لیے صدر ٹرمپ جو ہیں غالباً بہت عرصے بعد وہ پہلے صدر ہیں یا حکمران ہیں جنہوں نے ایران سے مذاکرات کی بات کی ہو یا ایران سے کسی قسم کا انگیجمنٹ چاہا ہو، اور وہ ان کی جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے یعنی آیت اللہ خامنائی رہبر اعلیٰ اس سے کی ہے۔ تو یہ بات کہ صدر ٹرمپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے، فیصلہ کس کے پاس ہوتا ہے، اور اگر مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو اسی طاقت کو منوانا ضروری ہے، مگر نہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے جو پہلے مذاکرات تھے وہ ان کے صدر حسن روحانی نے لیڈ کیے تھے، اوباما کا دور تھا، اور اس کے بعد ایک نیوکلیئر ڈیل بھی ہو گئی تھی، لیکن خود ایران کے اندر اس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی۔ وہ جشن بھی بنایا گیا کہ ایران کے ایک نیوکلیئر ڈیل ہو گئی، اور اس سے $40 ارب جو کہ اس کے فریز تھے، منجمد تھے، وہ ایران کو واپس مل گئے۔ لیکن دوسری جانب اس کے اوپر تنقید بھی اندرونی طور پہ بھی ہوتی رہی۔ بعد میں جب صدر ٹرمپ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بالکل بیکار ہے، امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ ایران کے ساتھ کیے گئے اس نیوکلیئر ڈیل سے نکل گئے، جس میں ساری اہم یورپی طاقتیں جیسے فرانس، برطانیہ، جرمنی اور باقی جو دو بڑی طاقتیں ہیں یعنی چین اور روس شامل تھے، جنہیں P+5 کہا جاتا تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے جب کہہ دیا تھا کہ میں اس شروع سے ہی وہ کہتے تھے کہ یہ جو ایران کا نیوکلیئر ڈیل ہے یہ بالکل بیکار ہے، اس سے امریکہ کو بھی نقصان ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ اس سے ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور ان نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کسی قسم کا کیپ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس مرتبہ جو صدر نے کس طرح دعوت دی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ صدر ٹرمپ نے براہ راست ایک خط لکھا ہے آیت اللہ خامنائی کو، اور اس میں ان سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں، ایران اور امریکہ کا مذاکرات ہوں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ایران کے کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے متعلق بات کی جائے، اور میری ترجیح یہ ہے کہ ہم کسی نیوکلیئر معاہدے پر پہنچ جائیں، یعنی وہ اس معاہدے سے تو نکل گئے تھے لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاہدہ کریں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو اور اس میں کوئی بھی شامل نہ ہو۔ اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دوسری ٹرم میں آئے ہیں صدر ٹرمپ، ان کا جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں اس کو مانا جائے۔ یوکرین کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ براہ راست صدر پوٹن جو کہ اصل طاقت کا منبع ہے روس کے اندر، ان سے کر رہے ہیں، کسی سالس والس کو انہوں نے بیچ میں ڈالنے کی زحمت نہیں کی۔ حجیہ کی یوکرین جو کہ اس ایک جنگ کا فریق ہے اس تک کو انہوں نے شامل نہیں کیا، اس کو بھی بعد میں انہوں نے بلایا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ خود اپنی ذاتی نگرانی میں اپنی ذاتی بات چیت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم اس خط کے مزید جو مندرجات سامنے آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ بڑے عظیم ہیں، انہوں نے ایران کے لوگوں کی تعریف کی ہے یعنی ان الفاظ کے اندر، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈیل ہو جائے، ایک نیوکلیئر ڈیل ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ مائنس کسی قسم کے ایٹمی پروگرام کی ہوگا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کا کوئی اور ایٹم بم یا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ایران کے وزیر خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات چیت تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی دباؤ میں آ کے یا کسی دھمکی کے تحت بات چیت نہیں کر سکتے۔ یعنی انہوں نے ریفر یہ کیا ہے کہ صدر
آپ نے دیکھا نا یوکرین کے معاملے میں بھی انہوں نے زیلنسکی کو براہ راست دھمکی دی تھی کہ اگر آپ یہ بات چیت نہیں کریں گے تو میں آپ کی ایڈ روک دوں گا. انہوں نے ایڈ روک دی ان کی. تو یہ بات, اور اسی طرح ابھی ایک اور بات سامنے آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے زیلنسکی کو تو بہت زیادہ سبکی کروائی وائٹ ہاؤس کے اندر وہ میڈیا کے سامنے. تاہم اب جب روس نے اتنی زبردست بمباری کی ہے پرسوں, تو انہوں نے اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ روس بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ جو کام کیا ہے اس سے بہت زیادہ, انہوں نے ہیل کا لفظ استعمال کیا ہے, لیٹ لوز آن یوکرین. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے روس کو اور صدر پوٹن کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز روکی نہیں اور آپ نے مذاکرات نہیں کیے اور مذاکرات کو کامیاب نہیں کیا تو میں آپ پہ اتنی سخت پابندیاں لگاؤں گا. اور پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب کے میں ایسی پابندیاں لگاؤں گا کہ روس جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا اور وہ تیل بیچنے کے قابل نہیں رہے گا, اور یہ جو باقی لوگ جن کو وہ تیل بیچتا ہے ان سب کو میں تیل بیچ دوں گا اور ان کی ضروریات پوری کر دوں گا. یہ تو صدر ٹرمپ کے خط کے مندرجہ ذات تھے جو انہوں نے براہ راست رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو لکھا اور جو ان کے وزیر خارجہ نے جو رد عمل دیا. لیکن ابھی آیت اللہ خامنائی کی طرف سے کوئی براہ راست رد عمل نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیں گے کیا ہے. جب حسن روحانی صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم ایک انگیجمنٹ کریں ویسٹرن پاور سے اور امریکہ سے. اس لیے کہ ایران کی اکانومی جو ہے وہ اس طرح 20 سال سے شدید دباؤ میں ہے. ان کا جو ریال ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں وہ لاکھوں میں چلا گیا ہے, یعنی لاکھوں ریال برابر ہیں $1 کے, اور کوئی مزید بہتری نہیں آئی ہے ان کی اکانومی کے اندر, اور گرتا چل رہا ہے. ایران پہ بڑی شدید پابندیاں ہیں, ان کے سینٹرل بینک کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں, یورپ نے لگائی ہوئی ہیں. اور ایران کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس نے جاری رکھا ہوا ہے, کیونکہ جو ایٹمی انرجی کمیشن ہے انٹرنیشنل, اس نے کہا کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی قسم کے نیوکلیئر پروگرام میں نہیں جانا چاہتے جو کہ کسی ہتھیار کے اوپر مبنی ہو, ہم صرف پیسفل. بار بار وہ اس بات کو رد کرتا رہا ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر جبکہ ٹرمپ نے پہلا نیوکلیئر ڈیل رد کر دیا تھا اور ان کی سیاسی حکومت سے مذاکرات ہونے کے بعد ہوئے تھے, یورپی اور روس اور امریکہ وغیرہ بھی شامل تھے, اب براہ راست خود جو صدر ٹرمپ ہیں وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ دعوت دے دی ہے. ایران کی طرف سے رد عمل آ گیا ہے. تاہم جتنے ماہرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کیونکہ جو ایرانی موجودہ صدر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی کمزور اکانومی کو دیکھتے ہوئے کسی قسم کے مذاکرات اور کسی ریپروشن میں, یعنی کوئی تعلقات کی بہتری میں جائیں یورپی ممالک سے بھی اور امریکہ سے بھی, کیونکہ یہ ایران کے حق میں نہیں جا رہا. ایران کی اکانومی جو ہے وہ روز بروز گرتی جا رہی ہے. تو صدر تو ان کے راضی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ اس ساری چیز کو کیسے لیتے ہیں. اور اس پس منظر میں آپ یاد رکھیے کہ ایران اور اسرائیل جسے امریکہ سپورٹ کرتا ہے اس کے درمیان 2 براہ راست حملے بھی ہو چکے ہیں. اس کی جو سپورٹڈ ملیشیاز ہیں حزب اللہ اور حماس, ان کو تقریباً اسرائیل نے بہت ہی زیادہ کمزور کر دیا ہے, اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ ان کا جو ایک اثر و رسوخ تھا وہ بہت ہی محدود ہو کے رہ کے آئے. تو اس سارے پس منظر کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کیا جواب آتا ہے رہبر اعلیٰ ایران کی طرف سے, اور کیا یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے. اور اس میں روس نے ویسے یہ کہا ہے کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ نے جس قسم کا رویہ دیکھا ہے ٹرمپ کا, اس میں وہ ثالثی وغیرہ کو تو خاطر میں ہی نہیں لاتے. وہ تو کہتے ہیں براہ راست میں نے خط لکھا, براہ راست میں جواب دو, براہ راست میں سے بات چیت کرو. تو یہ ان کا رویہ ہے. تو اب بہرحال ایک ایران جو کہ ایک معاملہ تھا, اہم ترین معاملہ تھا مشرق وسطیٰ میں, اس سے بھی صدر ٹرمپ نے براہ راست خود انگیجمنٹ کر لی ہے.